فرض کی ادائیگی کے وقت اللہ کے ذکر سے خالی ہوتے ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اکیلے ہوں تو نماز نہیں پڑھتے، 4 بندے دیکھ رہے ہیں تو نماز پہ کھڑے ہو جائیں گے، اکیلے ہوں گے رمضان میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے، اور 4 آدمی جی کھا لیا تو کیا کہیں گے یہ لوگ؟ منافق لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنے والا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ کیسے مومن ہو سکتے ہیں، حالانکہ اہل ایمان کا ذکر تو مالک ان الفاظ میں کرتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ اہل ایمان کے سامنے اللہ کی آیات، اللہ کے ذکر کیا جائے، ان کے دل ڈر سے بھر جاتے ہیں، اور جب وہ قرآن حکیم کی آیات سنتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ کرتے ہیں، وہ توکل صرف اللہ کی ذات پہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز قائم کرتے ہیں، اموال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کا ذکر سن کے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، آیات سن کر ایمان بڑھتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ سنیے پھر اللہ عز و جل ان کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے پکے مومن ہیں۔ سوچ لیں ان باتوں کو، ان آیات کو، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا آپ کی اور میرے اندر یہ صفات ہیں کہ اللہ کا ذکر سنیں، قرآن حکیم کی آیات سنیں، ہمارے یقین میں اضافہ ہو، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، نماز کے وقت ہو تو اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ مال دے تو غریبوں کا حق نکالیں۔ اگر یہ صفات ہے، اللہ پر بھروسہ کریں تو پھر سن لیجئے گارنٹی ہے، مبارکباد کے مستحق ہے یہ لوگ، کیونکہ مالک کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ یہاں سب سے پہلا وصف اس آیت کے اندر وہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر آئے خوف کے مارے ان کا دل ڈر جاتا ہے، گناہ کرنے کا دل آئے اور کوئی کہہ دے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، تو اللہ کا ڈر ایسا دل میں بیٹھتا ہے کہ فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ وہ 3 اشخاص جو غار میں بند ہو گئے، غار کے دہانے پر پتھر آ گیا، ان کی دعاؤں پہ غور کیجئے۔ ایک دعا کرنے والے نے کیا عمل پیش کیا تھا، میں اپنی کزن پہ قبضہ پا چکا تھا، بدکاری کے لیے تیار تھا، وہ مجبور تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اے لمحات میں اے میرے اللہ، اس لڑکی نے کہا تھا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جائے۔ تیرا ڈر میرے دل میں اتنا پیدا ہوا، اگرچہ وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، قوت پوری ہے، اختیار پورا ہے، کنٹرول حاصل کر چکا ہوں، لیکن اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ اہل ایمان کا وصف۔ جب ان کے سامنے گناہ آئے اور کوئی انہیں اللہ کی یاد دلوائے، اس کا حکم بیان کرے، وہ اللہ کے ڈر سے اس گناہ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسوں کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس بندے کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا ایک دن آنے والا ہے مجھے اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا، میں اللہ کے پاس جاؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا؟ حدیث میں آتا نہیں وہ بدکاری کرنے والی وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جس سے گناہ ہو گیا، آ کر گواہی دیتی ہے، آپ لوٹا دیتے ہیں، جاؤ، وقت مناسب آئے گا تو پھر آنا، بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ عورت پھر لے کے آ جاتی ہے، آپ پھر لوٹاتے ہیں، ابھی تیرا محتاج ہے، کھانے پینے کے قابل ہو جائے تو پھر لانا، پھر لاتی ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ ہے، اس کو چوس رہا ہے، دلالت کر رہا ہے اس کا یہ عمل کہ اب یہ کھانا پینا سیکھ چکا ہے، مجھ سے آباد ہے۔ آپ اس کو لے کر کسی صحابی کے حوالے کر دیتے ہیں بیت المال پہ، اور صحابہ سے کہتے ہیں اس پہ حد جاری کر دو۔ خالد ابن ولید ایک پتھر مارتے ہیں اس کے سر میں، خون خالد ابن ولید کے کپڑوں پہ گرتا ہے، سخت الفاظ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، اے خالد اس کو بدکار رکھے، اس کو بدکار رکھے،
اس کے لیے یہ الفاظ ادا نہ کر، اس نے تو ایسی توبہ کی ہے اگر چنگی اکٹھے کرنے والوں پہ اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ انہیں بھی معاف کر دے۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آئے، ان کے دل میں یہ یقین ہو جائے کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ ثعلبہ رضی اللہ عنہ وارضا، اللہ کے نبی کسی کام سے بھیجتے ہیں، نوجوان چھوٹی عمر کے صحابی ایک گلی میں سے گزرتے ہوئے مسلمانوں کے گھر میں نظر پڑتی ہے، عورت غسل کر رہی، پردہ ہوا سے ہلتا ہے، اس کی ایک یا دو نظریں اس پر پڑتی ہے، فوراً اللہ کا ڈر آتا ہے کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا، اللہ کے نبی تو اپنے کام پر بھیجے اور میں مسلمانوں کے گھروں میں جھانکتا رہوں، یا تو میرا نام منافقوں میں شامل ہو جائے گا یا میرے بارے میں قرآن کی آیات اتر آئیں گی۔ یہ ڈر اتنا دل میں بیٹھا، روتے ہوئے مدینہ چھوڑ کے پہاڑوں میں نکل۔ اللہ کے نبی حضرت خالد سے کہتے ہیں اس کو تلاش کرو، کہاں ہے؟ مدینے میں تلاش کیا، نہ ملے، مدینے سے باہر تلاش کا حکم ہوا، صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں، چرواہے کچھ بکریوں کو چرانے والے پوچھتے ہیں کس کو ڈھونڈتے ہو؟ کہا اس قسم کا ایک نوجوان ہے، کہا شاید اس رونے والے کو ڈھونڈ رہے۔ 40 دن سے اس پہاڑ کی چوٹی پہ ہم نے اس کی رونے کے علاوہ کوئی آواز نہیں سنی۔ شام کو اترتا ہے، ہم بکریوں کا دودھ نکال کے اس کو دیتے ہیں، وہ پیتا اور استغفار کرتا ہوا پھر چڑھ جاتا ہے۔ صحابہ انتظار کرتے ہیں، وہ جب نیچے اترتے ہیں دودھ پینے کے بعد یہ صحابہ گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بلایا، کہا ہے میری قوم کیا میرا نام منافقوں میں شامل ہو گیا؟ کہا ہم نہیں جانتے۔ کیا میرے بارے میں آیات اتر آئی؟ کہا ہم نہیں جانتے۔ کہا مجھے چھوڑ دو، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ کہا نہیں، تجھے اللہ کے نبی نے بلایا۔ اللہ کے نبی آتے ہیں اس کے گھر میں، اس کے سر کو اپنی ران پہ رکھتے ہیں، یہ جواب میں کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے سر کو کچی زمین پہ رکھ دو، یہ سر گناہوں سے بھر چکا ہے، اس کو اپنی ران مبارک پہ نہ رکھو۔ کیا میرے بارے میں آیات اتری؟ آپ نے کہا نہیں۔ کیا میرا نام منافقوں میں شامل ہوا؟ کہا نہیں۔ آپ پوچھتے ہیں ثعلبہ کیا چاہتا ہے؟ کہا اللہ سے معافی کا سوال۔ کہا کس سے ڈرتا ہے؟ کہا اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کس کی تمنا کرتا ہے؟ کہا جنت کی تمنا کرتا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں میں دعا کرتا ہوں ثعلبہ جس کی تجھے تمنا ہے اللہ دے دے، جو تیری چاہت ہے پوری کر دے، جس سے تو ڈرتا ہے اللہ تجھے بچا دے۔ حضرت ثعلبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گوشت اور ہڈیوں کے درمیان جیسے کیڑی چلتی ہے ایسا محسوس کر رہا ہوں۔ فرمایا یہ تو موت ہے جو آ چکی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جملہ نکلتا ہے اور فوت ہو جاتے ہیں۔ جنازہ چل رہا، اللہ کے نبی کے لیے صحابہ جگہ چھوڑتے ہیں۔ حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ نبی پھر بھی اپنے پنجوں پہ چل رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے جگہ تو بڑی زیادہ چھوڑی ہے ہم نے، آپ ایسے چل رہے ہو جیسے ازدحام ہے، رش ہے۔ کہا اے عمر اس کے جنازے کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں کہ محمد کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ یہ ڈر کہنے والے اور سننے والوں کو بھی عطا فرما دے۔ اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے، اس کے لیے جنات ہے، باغات ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ دوسرا بس کہ اللہ کی آیات کو سن کر ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور یہ عقیدہ، یہ ایمان آج کے دور میں اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ انسان کا ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ تیسرا بس وہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اپنے سارے معاملات مالک عز و جل کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے وہ 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ قرآن حکیم اپنے نبی کو درس دے رہا ہے، سنیے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، اور جو آپ کے پیچھے چلتے آئے ان کو بھی اللہ کافی ہے۔ یہاں اللہ کافی ہونا خاص اللہ کے لیے مذکور ہے، اہل ایمان کے لیے ہر حال میں، ہر مسئلے میں، ہر پریشانی اور غم اور دکھ میں ایک اللہ عز و جل کافی ہے۔ اور جس کو اللہ کافی ہو جائے، جس کی مدد اللہ کرے، جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو،
اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی. اس لیے اہل ایمان کا مالک ذکر کرتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم